کٹا کے سر کو ہے مقصد میں کامیاب حسین، یدی تو بتا تیری ہار ہے کہ نہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑی آواز بلند درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، درہائے بستہ راز قلید کرم کشا، اشرف نہنگ دریا دریا وسیع ندارت، دشمن ہمیشہ پرغم با ذکر تو دوست دارت۔ رات محترم و مصلیان اکرام، یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے جو اسلامک سال کا پہلا مہینہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شان منقبت کے چند اشعار سماعت فرما لیں۔ نبی کے لال شہ کربلا سلام علیہ، نبی کے لال شہ کربلا سلام علیہ، شہید ظلم شہید جفا سلام علیہ، نبی کے لال شہ کربلا سلام علیہ۔ امام آپ ہیں اللہ کے شہیدوں کے، امام آپ ہیں اللہ کے شہیدوں کے، میرے امام میرے پیشوا سلام علیہ، نبی کے لال شہ کربلا سلام علیہ۔ گرے جو خون کے قطرے نبی اٹھاتے ہیں، گرے جو خون کے قطرے نبی اٹھاتے ہیں، یہ خون پاک کا ہے مرتبہ سلام علیہ، نبی کے لال شہ کربلا سلام علیہ۔ حضور آپ کی تشنا لبی پہ لاکھ سلام، حضور آپ کی تشنا لبی پہ لاکھ سلام، حضور آپ پہ اللہ کا سلام علیہ، نبی کے لال شہ کربلا سلام علیہ۔ شہید ہو کے بچایا ہے دین و ملت کو، شہید ہو کے بچایا ہے دین و ملت کو، اسی سے دین یہ زندہ ہوا سلام علیہ، نبی کے لال شہ کربلا سلام علیہ۔ حضور آپ کے ایسے گلے پہ خنجر ہے، حضور آپ کے ایسے گلے پہ خنجر ہے کہ بو سے لیتے تھے خیر الورا سلام علیہ، نبی کے لال شہ کربلا سلام علیہ۔ شہید ہوتے ہیں آقا کھڑے ہیں روتے ہیں، شہید ہوتے ہیں آقا کھڑے ہیں روتے ہیں، نبی علی حسن و فاطمہ سلام علیہ، نبی کے لال شہ کربلا سلام علیہ۔
پکارتا ہے یہی کربلا کا ہر ذرہ، پکارتا ہے یہی کربلا کا ہر ذرہ، کیا ہے آپ نے سب کچھ فدا، سلام علیہ نبی کے لال شہ کربلا، سلام علیہ، عطا ہو حشر میں کوثر کا جام اے مولا، عطا ہو حشر میں کوثر کا جام اے مولا، حضور آپ ہے بہرے عطا، سلام علیہ نبی کے لال شہ کربلا، سلام علیہ، شہید ظلم شہید جفا، سلام علیہ۔ حضرات محترم، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف عظیم حاصل کیا ہے، پروردگار عالم قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب، اے نبی، آپ فرما دیجئے میں تم سے کچھ بھی سوال نہیں کرتا مگر اپنے قرابت داروں کی محبت۔ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، کوئی بھی سوال نہیں کرتا مگر تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ قرابت دار کون ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں قرابت دار حضرت علی ہے، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، وہ حسنین کریمین، یہی پنجتن پاک ہیں، یہی اہل بیت اکرام ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں تم سے اپنی تبلیغ و رسالت پر، جب تم گمراہی میں تھے، تم اندھیرے میں تھے، ہم تمہیں ہدایت پر لے کر آئے، میں تم سے کچھ بھی سوال نہیں کرتا مگر پھر تم میرے اہل بیت سے محبت کرنا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی جو تم اپنے پیچھے دو بڑی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں چیزوں کو تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی دین اسلام سے نہیں بھٹک سکتے۔ پہلی چیز ہے قرآن مقدس، تم قرآن کو بھی پڑھو اور اس کو بھی تھامے رہو، اور ایک ہے میرے اہل بیت۔ قرآن پڑھا جائے اور اہل بیت سے محبت نہ ہو، بغض ہو، تو ایمان خسارے میں آپ کا اسلام، ایمان، جتنی بھی آپ روزہ نماز کچھ بھی کرتے ہیں، اگر آپ کے دل میں بغض اہل بیت آ گیا تو آپ کا دین برباد ہو گیا، آپ کی نمازیں برباد، آپ کے حج برباد، آپ کے جو کچھ بھی آپ کرے، اگر آپ کے دلوں میں بغض اہل بیت ہے۔ اللہ کے رسول فرمائے دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ جاتے، قرآن مجید اور ایک اہل بیت اطہار ہے، وہ صحابہ اکرام ہے، ان دونوں کا دامن اپنے ساتھ پکڑے رہو گے تو کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی اہل بیت کی دین ہے، آج جو صحیح سجدہ ہے، جو آج نمازیں ہمیں ملی وہ اللہ کے رسول کے صدقے طفیل میں ملی، اور ان کے نواسے حسنین کریمین کے صدقے میں صحیح و سلامت ملی۔ یزید پلید نے تو، ملعون نے تو دین اسلام کو بدل دیا تھا، طور طریقے سارے اس نے بدل دیے تھے، امامت کے طریقے بدل دیے تھے، خطبہ کے طریقے بدل دیے تھے، نماز کے طریقے بدل دیے، اس نے ساری چینجنگ کر دی تھی اسلام کے اندر یزید ملعون نے۔ جتنی لعنت کی جائے یزید پر کم ہے، فرشتے بھی کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول بھی لعنت کرتے ہیں یزید پر۔ دین اسلام کو چینج کر دیا تھا، شرابی، کبابی، جواڑی، جتنا کہہ لیا جائے اس کے بارے میں کم ہے، اس نے دین اسلام ہی کو بدل دیا تھا۔ اگر امام حسین علیہ السلام کربلا میں اپنا سر نہ کٹاتے تو یہ اسلام جو میں نظر آ رہا ہے، جو مسجدوں میں ہم نظر آ رہے ہیں، آج صحیح سلامت نظر نہیں آتا۔ امام حسین علیہ السلام کی دین ہے کہ جو ہم مسجدوں میں آج پنجوکتا نماز صحیح سلامت، جو اللہ اس کے رسول نے نمازیں ہمیں بتائی تھی وہی نمازیں آج پڑھتے ہیں۔ وہاں استقامت کی طرح آپ ڈٹ کٹا کے سر کو ہے مقصد میں کامیاب، حسین یزید تو بتا تیری ہار ہے کہ نہیں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اب کوئی کربلا نہیں آنے والی، اب کوئی ایسا مارکا نہیں، بہت ساری واقعات ہوئے، باقی کربلا جیسے واقعات رونما نہیں ہوئے کبھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بہت ساری مصیبتیں آئی، گردن کو جھڑیاں رکھ دی گئی، آپ پر ظلم و ستم ڈھائے گئے،
مکہ والوں نے ڈھایا، مدینہ میں گئے تو مدینہ والوں نے آپ پر ظلم و ستم کیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کا مطالعہ کر اللہ کے رسول کبھی آنسو نہیں بہائے آپ نے، کبھی آپ نے رویا نہیں، کبھی تاریخ کا مطالعہ آپ کر کے دیکھ لیں، اتنا ظلم و ستم کیا کہ بغیر آپ صبر سے آپ نے کام لیا، کبھی بھی آپ نہیں روئے، مارا پیٹا، دندان مبارک کو لہون کیا، نالے مبارک کو لہو لہان کیا کہ اللہ کے رسول کے، بغیر اللہ کے رسول نے کبھی بھی نہیں رویا۔ رویا کب؟ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، ایک طرف ولادت کا جشن ہے، ایک طرف یہ جبریل امی آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول اس نواسے سے آپ محبت کرتے ہیں، کل آپ ہی کی کلمہ پڑھنے والی امت کو میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دے گی، تو اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ حضرت ام سلمہ ام المومنین حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ جب وہ گئیں آپ حجرے میں دیکھا کہ اللہ کے فرمایا ما یبکی کا یا رسول اللہ، آپ کو کس چیز نے رلایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم، کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ کہا ام سلمہ ابھی جبریل امی آئے تھے، کہا آپ اس نواسے سے اتنی محبت کرتے ہیں، کل آپ ہی کی امت اپنے تمہارے نواسے کو قتل کر دے گی، میں وہاں کی مٹی لایا ہوں۔ آپ نے وہ مٹی لیا اور سیسی میں رکھا، ام سلمہ کو دے دیا، کہا رکھو جب میرا نواسہ میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے گا تو یہ مٹی سرخ ہو جائے گی، سمجھ لینا میرا نواسہ شہید کر دیا گیا میدان کربلا میں۔ اللہ کے رسول خود روئے ہیں، خود آنسو بہائے ہیں۔ آج منکرین شہادت کے لوگ کہتے ہیں کہ شہادت تو ایک خوشی کی چیز ہے، ایک جشن کی چیز ہے، اگر خوشی منانا ہو تو اللہ کے رسول خود ہی خوشی منا لیتے، جشن جب جبریل امی لے کے ہاں دی تو بڑی جبریل بڑی خوشی کی خبر لائے ہو، چلو میرا نواسہ شہید کر دیا جائے گا، شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوگا۔ یہ لوگ گمراہ کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے کو گمراہ کرتے ہیں کہ غم نہیں، ہم کب کہتے ہیں غم مناؤ؟ غم آ جاتا ہے ذکر شہادت کے واقعہ سننے کے بعد، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ہم آہو بکا کر کے روتے نہیں، چیختے چلاتے نہیں، آنسو آ جانا یہی غم حسین ہے۔ ان کے واقعہ کربلا کو جب آپ نے سامنے تازہ کریں گے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو خود بخود جاری ہو جائے۔ میدان کربلا میں خالی خود امام حسین علیہ السلام نہیں پہنچے ہیں، ان کے 17 اوان و انصار ہیں جو ان کے بھائی بھتیجے ہیں، سارے لوگ ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کی بیویاں ہیں، اور صحابہ اکرام ان کے ساتھ میں، 72 نفوس قدسیہ، سارے کو اسلام پر قربان کر دیا امام حسین علیہ السلام نے۔ حضرت ام الفضل ہیں، وہ خواب دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول کی برات میں خواب دیکھی، بڑا ڈراؤنا خواب، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تشریف لائے، اللہ میں نے بڑا خراب خواب دیکھا، میں بیان کرنے کی جرات نہیں کرتی میں بیان کر سکوں، اللہ کے رسول آپ کے جگر کا ایک ٹکڑا لا کر میری گود میں رکھ دیا گیا ہے، اے میری چچی جان ام الفضل آپ نے بہت ہی اچھا خواب دیکھا ہے، کل فاطمہ کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا جو سب سے پہلے آپ کی گود میں دیا جائے گا۔ یہ بڑا خوبصورت خواب ہے، بڑا اچھا ہی خواب ہے، کبھی لگتا ہے کہ خواب آتے ہیں تو لگتا ہے کہ بڑا خراب خواب ہوگا، ہم آپ بھی دیکھتے ہیں بلکہ اچھا خواب ہوتا ہے، اس کی تعبیر اچھی ہوتی ہے۔ اور امام اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معلوم تھا اللہ کے رسول کی ام سلمہ زندہ رہیں گی جب میدان کربلا واقع ہوگا، تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ام سلمہ کو دیا سی کہ یہ رکھو جب میدان کربلا واقع ہوگا تو یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی، اللہ کے رسول کو معلوم ہے تبھی تو ام سلمہ کو دیا سی، یعنی اللہ کے رسول غیب داں ہیں، غیب بتانے والے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب بتانے والے نبی، ساری چیز ان کو معلوم، اور ام سلمہ اس وقت تک زندہ تھی جب میدان کربلا واقع ہو، اور تب سے پہلے ام فضل کے گود میں نواسے رسول کو دیا گیا، کیونکہ امام حسن علیہ السلام کی ابھی ان کا رضاعت ختم نہیں ہوتی دودھ پینے کی، تو تب سے پہلے ام فضل کے گود میں امام حسین علیہ السلام کو انہوں نے ان کی پرورش کی اور دودھ پلایا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ اتنی محبت کیا کرتے تھے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کو بیٹھائے ہوئے ہیں زانو پر، ایک دائیں زانو پر امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں جبریل امی آتے ہیں، عرض کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پروردگار عالم نے سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ دونوں کو جمع رہنے نہ دے گا، کسی ایک کو اپنے پاس بلا لے گا۔ پھر اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہا اگر میں امام حسین علیہ السلام کو سپرد کرتا ہوں پروردگار عالم کی بارگاہ میں تو ان کے باپ حضرت علی روئیں گے، ان کی
ماں حضرت فاطمہ روئیں گی اور میں بھی خود غمگین ہو جاؤں گا، میں بھی روؤں گا۔ اگر میں بیٹے حضرت ابراہیم، اپنے بیٹے ابراہیم کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں، زیادہ غم مجھے ہوگا، میں ابراہیم کو دیتا ہوں، میں حسین پر ابراہیم کو قربان کرتا ہوں۔ 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ حسنین کریمین سے اتنی محبت کیا کرتے تھے۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں بھی حسین سے ہوں۔ ہمیشہ آپ نے سنا ہوگا دنیا کا رواج ہے کہ نانا سے نواسا ہوتا ہے، کبھی نواسے سے نانا نہیں ہوتا۔ آپ اپنی زبان میں سمجھیے، کبھی بھی نانا سے نواسا ہو سکتا ہے، نواسے سے نانا نہیں بنتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں بھی حسین سے ہوں۔ پھر فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار بھی۔ ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فرمایا میرا چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ امام حسین علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ نے ان کی گود میں اٹھایا اور فرمایا اللہم انی احبہ فاحبہ واحبہ واحبہ، اے اللہ تعالیٰ، اے پروردگار عالم، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو حسین سے محبت تو اس سے بھی محبت فرما۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کہہ رہے، کس سے کہہ رہے؟ پروردگار عالم سے۔ کہ پروردگار عالم میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت فرما، اور جو حسین سے محبت تو اس سے بھی محبت فرما۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے احب اللہ من احب حسینہ، اے اللہ تعالیٰ حسین سے محبت کرتا ہے اور جو حسین سے محبت اس سے بھی اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑی زیادہ محبت کرتے تھے حسنین کریمین سے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ آپ روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہے، حسنین کریمین پشت انور پر سوار ہے۔ آپ نے سجدے کو طویل کر دیا، صحابہ اکرام نے پوچھا کیا کوئی وحی نازل ہو گئی ہے کہ آپ نے اب سجدہ لمبا کیا جائے گا؟ کہا اگر میں گردن کو اٹھا لیتا تو حسنین کریمین پشت انور سے گر جائیں، میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ حسنین کریمین میرے پشت انور سے گر جائیں۔ اور سجدے میں جب ہیں اللہ کے رسول تو ہم جانتے ہیں کہ سب سجدے میں تو ہم اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، مگر کوئی پشت انور پر چڑھ جائے تو تب کس کا خیال آئے گا آپ کے سجدے؟ جو چڑھے گا اسی کا خیال آپ کو آئے گا، جو بھی چڑھ جائے۔ خیال تو حسنین کریمین کا ہے اور نماز ادا ہو رہی۔ ہم کہتے ہیں کہ نماز ادا نہیں ہوئی، حسنین کریمین چڑھ گئے تو کوئی چڑھ جائے یا کسی کی یاد آ جائے نماز میں، اہل بیت کی تو نماز نہیں ہوئی، آپ کی نماز فاسد ہو گئی۔ حسنین کریمین پشت انور پر ہیں اور نماز ادا ہو رہی ہے، سجدے کو طول دے دیا۔ 2 روایتیں، کہیں امام حسین علیہ السلام کا پشت انور پر، کہیں امام حسن کا پشت انور پر، کھیلتے کھیلتے آتے اور پشت انور پر سوار ہو جاتے، اور جب باہر جاتے تو اپنے کندھوں پر بیٹھا کر دونوں کو جاتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ایک طرف امام حسن ایک طرف امام حسین ایک کندھوں پر۔ میں نے کہا اے نواسو تمہاری سواری کتنی اچھی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے پلٹ کے جواب دیا اے عمر تم نے کہہ دیا کہ سواری کتنی اچھی، یہ نہیں دیکھا کہ سوار کتنے اچھے ہیں۔ سواری کو تم نے کہہ دیا کہ کتنی اچھی سواری ہے، مگر یہ دیکھو سوار بھی کتنے اچھے ہیں۔ بہت زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم محبت کیا کرتے تھے۔ اور امام حسین علیہ السلام اپنی ثقافت میں بے مثال، اپنی نماز کے اندر بے مثل و مثال، اپنی نفل نماز جانی ساری چیزیں آپ کیا کرتے تھے۔ تربیت کس نے دی تھی؟ تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے۔ آپ 25 حج آپ نے پیدل فرمائے، غریب و مسکینوں کی بڑی مدد کیا کرتے تھے امام حسین علیہ السلام۔ اور آج ہم آپ ہیں، ہمارے سجدے قالینوں پر نہیں لگ پاتے، ہمارے سجدے اچھے مسجدوں کے اندر قالین ایسی ہے نہیں لگا پاتے جو کہ ہم امام حسین اسلام کے ماننے والے اور اس کا دعویٰ کرتے۔ کربلا کی میدان میں امام حسین علیہ السلام نے سر کو سجدے میں رکھ کے دنیا والوں کو بتا دیا
کہ چھوٹ جائے اگر دولت کونین تو کیا غم چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ سجدے میں سر ہے، جب آپ کو قتل کیا گیا تو آپ کا سر سجدے میں ہے، نماز قضا نہیں ہو رہی۔ کربلا کے میدان میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اور کربلا کے میدان میں دونوں طرف نماز ہے، دونوں طرف کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں۔ یزید کی لشکر پہ بھی کلمہ گو ہے، اسر بھی نماز ہے، ادھر بھی نماز ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف بغض اہل بیت میں نماز پڑھی جا رہی ہے اور ایک طرف محبت اہل بیت میں نماز پڑھی جا رہی ہے۔ جو شخص محبت اہل بیت میں نماز پڑھ رہا اس کی نماز قبول ہے، اور جو بغض اہل بیت میں نماز پڑھ رہا اس کی نماز قبول نہیں، اس کی نماز پھینک دی جائے گی۔ وہ خسارے میں ہے، گھاٹے میں، اس کا کہیں عطا پتہ لاپتہ نہیں، کہیں بھی اس کا وجود نہیں۔ دونوں طرف نمازیں ہیں۔ ہم آج دنیا کے معاشرے کے اندر جو بہکاوے میں آ جاتے ہیں کہ وہ 5 وقتہ نمازی ہے، وہ نمازی ہے، یہ حاجی ہے، یہ قاضی ہے، ساری چیز ہم دیکھتے ہیں۔ دنیا داری میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ 5 وقت نمازی ہے تو بڑا ہی اچھا انسان ہوتا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اس کے دلوں میں محبت اہل بیت کا ہونا ضروری ہے، اس کے اندر اللہ اس کے رسول کی سنت پر عمل کرنے والا انسان بھی ہونا چاہیے، جو اللہ اس کے رسول نے کر کے دکھا دی اس پر اس کا عمل ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول کی زندگی نمونہ عمل ہے۔ اور ہمیں اہل بیت سے سبق لینا ہوگا کہ اگر وقت نماز کا ہو جائے تو مسجدوں کی طرف آ جائے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے۔ امام حسین نے مقام کربلا میں یہی پیغام دیا، اپنے بھائی آو انصار بھتیجے سب کو میدان کربلا میں آپ نے قربان کر دیا۔ کیا ضرورت تھی امام حسین السلام کو اپنے آنو انصار کو قربان کرنے کی؟ کیونکہ دین اسلام کو بچانا تھا۔ اگر بیعت کر لیتے تو دین اسلام آج اپنی صحیح شکل میں نہ ہوتا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بیعت کر لیتے، سارے صحابہ نے بیعت کی، امام حسین کو بھی بیعت کر لینی چاہیے۔ جو امام ہوتا ہے پہلے وہ بیعت کرتا ہے، پھر لوگ بیعت کرتے ہیں۔ تعجب اس بات کا ہے کہ ان لوگوں نے کیسے بیعت کی اور جو بغیر جس کو لوگ امام مانتے تھے، امام سے پہلے کیسے انہوں نے بیعت کر لی؟ آپ جس کو اپنا امام مانتے ہیں اس کے آپ مقتدی ہیں، اس پہلے کرے گا پھر آپ کریں گے، وہ سجدہ کرے گا پھر آپ سجدے میں جائیں گے، وہ رکوع کرے گا تب آپ رکوع میں جائیں گے۔ ایسا نہیں کہ مقتدی پہلے رکوع میں چلا گیا، امام بعد میں رکوع میں جائے گا۔ اور آپ نے امام حسین السلام سے بیعت کی، اور امام حسین السلام میدان کربلا میں لڑنے کے لیے تھوڑی گئے تھے۔ اتنے خطوط آئے تھے آپ کے، کوفہ والوں نے کہا تھا ہم آپ سے بیعت کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں آتے تو کل قیامت کے دن آپ کے نانا جان کے سامنے میں سوال کروں گا، آپ کے نواسے کو ہم نے بلایا تھا، دعوت دی تھی، آپ کے نواسے ہمارے ساتھ نہیں آئے، اسلام کو ضرورت تھی اور آپ کے نواسے تشریف نہیں لائے۔ اتنے خطوط آئے تھے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ ہمیں امام حسین السلام کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ اگر ہم حسینی ہیں تو حسینیت کا ثبوت دینا ہوگا۔ نہ ان کی ایک وقت کی نماز قضا ہو رہی ہے، نہ ان کی نفل نمازیں چھوٹ رہی ہیں، نہ ان کی عباداتیں چھوٹ رہی ہے۔ وہ غریب و مسکینوں کی مدد بھی کیا کرتے تھے اور نمازیں بھی پڑھتے تھے اور دین کو بھی انہوں نے بچا لیا۔ جو تربیت پائی تھی، صرف نعرہ لگانے سے کوئی حسینی نہیں ہو سکتا، ان باتوں پر عمل کرنا ہوگا جو امام حسین السلام نے ہمیں کر کے دکھا دیا۔ یا حسین کا نعرہ لگانے سے کوئی سنی یا حسینی نہیں ہو سکتا۔ راہ چلتے امام حسین کا نعرہ لگا دیا، حسینی ہو گئے۔ تعزیہ ایک دن اٹھا لیا، حسینی، 3 دن کو حسینی، کیسے حسینی ہم ہیں؟ حسینیت کا جذبہ تو جب تک آپ زندہ ہوں آپ کے دلوں میں ہونا چاہیے، اور محب اہل بیت ہیں تو آپ کے دلوں میں ان کی محبت ہمیشہ جاگزی ہونا چاہیے جہاں کہیں بھی آپ ہو، اور انہی سے صبر بھی لینا ہوگا۔ جب آپ کا بچہ وصال کر جائے، موت ہو جائے، تو علی اصغر کی طرف آپ کا دھیان جانا چاہیے کہ میدان کربلا 6 ماہ کے علی اصغر کو قربان کر دیا امام حسین السلام نے۔ جب آپ کا جوان بیٹا کی یاد آئے تو علی اکبر کی طرف جائیں، قاسم کی طرف جائے آپ کا دھیان، تب میدان کربلا سے آپ کو سبق ملے گا، آپ کو صبر ملے گا۔ جب آپ کا باپ وصال کر جائے تو امام حسین علیہ السلام کی طرح، اور جو صحابہ اکرام جو بزرگی کو پہنچ چکے تھے، تب آپ کو صبر ملے گا۔ جب میدان کربلا کے واقعے کو اپنے سامنے آپ رکھیں گے تو آپ صبر ہمیشہ کر سکتے ہیں، ہر جگہ آپ صبر کر سکتے ہیں، ہر جگہ آپ کو صبر ملے گا۔ جب آپ سوچیں گے، تاریخ کا مطالعہ کریں گے، جب آپ پڑھیں گے، وہاں سے آپ کو ہمیشہ صبر مل جائے گا۔
آپ صبر کر پائیں گے. آپ کے بعد کے انتقال کے بعد بکا آپ کو نظر نہیں آئے گا. آپ کا بچہ 6 ماہ کا مر جائے گا تو آپ علی اصغر کی طرف آپ کا دھیان ہونا چاہیے. آپ کا بھائی کا اگر نوجوانی مر گیا, آپ کا بیٹا جوان مر گیا تو علی اصغر کی طرف جائیے, قاسم کی طرف جائیے, انو محمد کی طرف جائیے جو 6 سال کے تھے, 7 سال کے تھے. اس میں بوڑھے بھی ہیں, نوجوان بھی ہیں, بزرگی بھی ہے, 20 والے بھی ہیں, سارے تعداد 72 نفوس کو دیا جو میدان کربلا میں شہید کر. تو آپ کس طرح صبر کریں گے جب وہاں سے سوچیں گے, جب محب اہل بیت بنیں گے, جب سچے آپ محبت کرنے والے ہوں گے کہ نماز کا وقت ہو جائے تو مسجدوں سے آگے نہ گزرے, آئیں مسجدوں کے اندر اور نماز پڑھیں, تب آپ حسینی کا ثبوت, حسینیت کا ثبوت دیں گے. جس جگہ ہے آپ اذان کا ادب و احترام کریں, تب آپ حسینیت کا ثبوت دیتے ہوئے نظر آئیں گے. جب آپ کے ماں باپ بزرگی کو پہنچ جائیں, بڑھاپے کو پہنچ جائے, آپ ان کی ہوئی خدمت کریں, تب حسینیت کا ثبوت آپ دے پائیں گے. اور جب آپ کے چچا جان آپ کو حکم ان کو بجا لائے, حسینیت کا ثبوت اپنے بڑوں کی عزت کرنا اور چھوٹوں پر شفقت کرنا, یہی حسینیت نے سبق سکھایا ہے. اور جہاں کہیں بھی ہو نماز کا وقت ہو جائے تو مسجدوں کی طرف جائے اور نماز پڑھیں, یہی حسینیت ہے, یہی حسینی ہونے کا جذبہ ہے, یہی محب اہل بیت ہے. یعنی اللہ اور اس کے رسول کے نقش قدم پر چلا جائے, صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلا جائے, اور اہل بیت کے احترام کے نقش قدم پر چلا, جو انہوں نے ہمیں کر دیکھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق لطیف عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.